عباس کو بہت زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد عادلہ کی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ عباس نے اس کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دی۔ اس نے اوورٹیک کرتے ہوئے اس کے سامنے گاڑی روک دی تھی۔ عادلہ کو بروقت بریک لگا کر خود کو حادثے سے بچانا پڑا تھا۔ واٹ نان سینس! عادلہ بہت غصے سے گاڑی سے نکلی تھی مگر سامنے عباس کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈرائیور تھا۔ عادلہ ساکت ہو گئی تھی۔ اس نے اسے کچھ کہا تھا اور پھر وہ ڈرائیور گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی لے گیا تھا جبکہ عباس کار کے پاس آ رکا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بڑی نفرت سے دیکھا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، عباس نے سرد لہجے میں کہا۔ میرے پاس تمہاری کسی بھی فضول گوئی کے لیے وقت نہیں ہے، وہ غصے سے کہہ کر پلٹی تھی جب عباس نے ایک دم اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اسے روک لیا تھا۔ میں تم سے تمہاری اجازت نہیں مانگ رہا، آرام سے گاڑی میں بیٹھو۔ آگے بڑھ کر اس نے اسے دوسری طرف لا کر فرنٹ سیٹ پر دھکیل دیا تھا۔ عادلہ حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ چلائی تھی مگر عباس پرواہ کیے بغیر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ دروازہ بند کرتے اس نے عادلہ کو دیکھا جو اسے گھور رہی تھی۔ اس نے آگے جھک کر اس کی طرف کا دروازہ لاک کیا تھا اور خود گاڑی سٹارٹ کر لی۔ تم میری گاڑی لے کر کہاں جا رہے ہو؟ وہ چیخی تھی۔ عباس نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں پاپا کو بتاتی ہوں، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی؟ اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا اپنا موبائل لینا چاہا جب عباس نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ تم نے اب اگر ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہیں بیچ سڑک کے دھکیل دوں گا یا پھر یہ گاڑی کسی چیز سے دے ماروں گا، سمجھی تم؟ عادلہ ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ عباس کے تیور انتہائی جارحانہ اور شفاقانہ تھے جس میں کسی بھی قسم کی قطعی کوئی گنجائش نہ تھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر روب ڈالنے والے؟ چینخ چینخ کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی میں۔ تم ایسا کرو گی تو خود کو ہی مصیبت میں ڈالو گی۔ اس وقت میری جیب میں نکاح کے پیپرز کے علاوہ شادی کی تصاویر بھی موجود ہیں۔ عادلہ کو پہلی بار صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ غصے کو دبا کر کہا تھا۔ عباس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا اور ساری توجہ ڈرائیونگ کی طرف مبذول کر لی۔ گاڑی انجان راستوں پر رواں دواں تھی۔ عادلہ ناسمجھی سے عباس کو دیکھ رہی تھی۔ تم کدھر لے جا رہے ہو مجھے؟ عادلہ پھر بے صبری ہوئی تھی۔ تم نے اب ایک لفظ بھی مزید کہا تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ میں اب وہ عباس نہیں جو اپنی عزت کی خاطر ہر جائز و ناجائز سہنے پر مجبور تھا۔ میں سب کچھ تہس نہس کر دوں گا اگر تم خاموش نہ رہی تو۔ عباس کا انداز اس قدر شفاف تھا، عادلہ خود بھی چپ ہو گئی تھی۔ کوئی 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد عباس نے ایک بہت ہی خوبصورت گھر کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ یہ کہاں لے آئے ہو تم مجھے؟ عادلہ مزید چپ نہ رہ سکی۔ عباس نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈال کر خود گاڑی سے اتر کر جیب سے چابی نکال کر گیٹ کھولا۔ عادلہ ہراساں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بالکل نئی آبادی تھی جو ابھی زیر تعمیر تھی۔ صرف ایک ہی گھر مکمل تھا اور پینٹ شدہ تھا۔ عباس دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اندر لے آیا۔ گاڑی کا انجن بند کرتے اس نے چابی کھینچ لی تھی۔ اترو۔ دوسری طرف کے دروازے کا لاک کھولتے عباس نے کہا تو عادلہ پریشان ہو گئی۔ کیوں اتروں؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تم سے کچھ مذاکرات کرنے ہیں، اگر تم تعاون کرتی ہو تو ٹھیک، ورنہ میں اندر جا رہا ہوں، پھر خود آ جانا۔ عباس سرد الفاظ میں کہہ کر گاڑی سے اتر گیا تھا۔ پہلے اس نے گیٹ بند کرتے لاک لگایا تھا اور پھر عادلہ کو دیکھے بغیر اندر کی طرف چلا گیا۔ عادلہ کو پہلی دفعہ سنسان جگہ پر خوف آنے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی مگر پھر اعصاب بھٹکنے لگے تو غصے سے اپنا بیگ لے کر باہر نکل آئی۔ عباس بڑے آرام سے لاؤنج میں ٹی وی لگائے بیٹھا تھا۔ گھر نیا ضرور تھا مگر ڈیکوریٹڈ اور فرنشڈ تھا۔ عادلہ نے بڑی بے بسی سے اندر قدم رکھا۔ عباس نے سرسری نگاہ اس پہ ڈالی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ عباس نے نفرت سے دیکھا اور ٹی وی بند کر کے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ رابعہ کے ساتھ تم نے جو کیا ہے اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ عباس اٹھ کر دروازے کے پاس چلا گیا۔ اس نے لاؤنج کا دروازہ لاک کر دیا تھا۔ تمہاری ارادوں کو جاننا چاہتا ہوں اور تم رابعہ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ وجہ تو علم ہے مگر مقصد کیا ہے اس کے بارے میں تم سے پوچھوں گا۔ چونکہ تمہیں تمہاری حرکت پر سبق سکھانا مقصود تھا سو تمہیں یہاں لانے کے علاوہ کوئی اور جگہ مناسب نہ لگی تھی۔ واپس اس کے سامنے آ کر رکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نفرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا کیا خیال تھا؟ تم یہ کرو گی اور بچ جاؤ گی؟ میں تم کو اس وقت تک اس جگہ بند کروں گا جب تک تم رابعہ سے متعلق کی گئی اس حرکت کی تفصیل نہیں بتا دو گی اور مزید کیا ارادے ہیں جان نہ لوں۔ میں تمہاری ان دھمکیوں سے ڈرتی نہیں ہوں۔ میں ابھی ایک کال کروں گی اور میرے پاپا یہاں پہنچ جائیں گے۔ عادلہ نے نفرت سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ تم بھول رہی ہو کہ تمہارا موبائل میرے پاس ہے اور اب یہ بیگ بھی۔ عباس نے اس کے ہاتھ سے بیگ بھی چھین لیا تھا۔ یو چیٹر، تم مجھے یہاں قید کرو گے؟ وہ ایک دم آپے سے باہر ہوئی تھی۔ تم یہاں قید ہو چکی ہو، عباس نے مسکرا کر کہا۔ یہاں سب کمرے لاک ہیں، باہر جانے والے دروازے کی چابی میرے پاس ہے اور جب تک تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی تب تک تم یہاں بند رہو گی۔ مجھے یہ سب بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا مگر مجھے میری خاندانی شرافت نے ہمیشہ مغلوب رکھا، لیکن اب نہیں، اب تم سے ایک ایک غلطی کا بدلہ لوں گا۔ عباس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ یو بلڈی باسٹرڈ، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ ایک دم غصے سے عباس کی طرف بڑھی۔ اس نے عباس کا گریبان پکڑ لیا۔ شٹ اپ! عباس نے ایک زوردار تھپڑ مارا اور وہ لہرا کر فرش پہ گری۔ وہ اونچی آواز میں چیخنے لگی تھی۔ عباس کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ عباس نے اس پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالی تھی۔ میں جا رہا ہوں، یہاں فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی حماقت کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی،
کیونکہ میں جاتے ہوئے یہاں کے محافظ کتے کھول کر جاؤں گا۔ تمام کمرے بند ہیں، کچن کھلا ہوا ہے، اس میں اتنا سامان ضرور ہے جو تمہاری خاطر دروازہ کے لیے کافی ہوگا۔ سخت لہجے میں کہتے عادلہ کا بیگ پکڑے وہ دروازے کی طرف پلٹا تھا۔ عادلہ ایک دم حواس میں آئی تھی۔ پہلی بار وہ پریشان ہوئی تھی۔ اتنا بڑا گھر، سنسان علاقہ اور وہ تنہا۔ تم ایسے نہیں کر سکتے، میں ادھر نہیں رکوں گی، فوراً بھاگ کر عباس کے سامنے آئی تھی۔ اب مجبوری ہی صحیح اور ناگوار بھی گزرے گا، مگر رکنا تو ہوگا جب تک آپ محترمہ کا دماغ ٹھکانے نہیں آ جاتا۔ عباس طنز سے کہتے دروازے کو ان لاک کرنے لگا تھا۔ پلیز مجھے یہاں چھوڑ کر مت جائیں۔ اس نے عباس کا بازو تھام لیا۔ عباس نے نفرت سے اسے پیچھے دھکیلا اور وہ پھر ایک بار پیچھے جا گری۔ تمہیں اور تمہارے سارے خاندان کو یہ سبق سکھانا اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ میں اپنے ساتھ کی گئی ہر زیادتی برداشت کرتا ہوں، مگر اب بات میری امپلائیز کی ہے، میری عزت اور میرے کردار کی ہے۔ وہ اسے غصے سے کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ عباس نے دروازے کو باہر سے لاک کر دیا تھا۔ عادلہ حیرت سے گنگ دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ عباس شاہ زیب کی قید میں تھی۔ وہ ایک دم اونچی اونچی آواز میں چیخنے لگی تھی، دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگی تھی، مگر بے سود تھا۔ کچھ دیر بعد گیٹ کھلنے اور گاڑی کی آواز سنائی دی تو وہ اپنی جگہ ساکت سی رہ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب بھابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ رابعہ؟ رابعہ نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر انہیں دیکھا۔ جی؟ تمہارے آفس سے کوئی آیا ہے؟ بھابھی نے بتایا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ کون ہے؟ پتہ نہیں، ماموں نے ہی دروازہ کھولا تھا اور اندر لے گئے تھے، بس مجھے ابوبکر نے بتایا کہ تمہیں بھیج دوں۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ الجھنے لگی۔ میں چائے تیار کرنے جا رہی ہوں، تم ماموں کے روم میں ہی چلی جاؤ۔ وہ بستر سے نکل آئی تھی۔ وہ سادہ گھریلو حلیے میں تھی۔ اس نے ہاتھ سے بال سنوارتے دوپٹہ اچھی طرح اوڑھا اور ماموں کے کمرے میں آ گئی۔ السلام علیکم۔ وہ دستک دے کر اندر آئی تو عباس کو دیکھ کر چونکی۔ وعلیکم السلام۔ عباس کھڑا ہوا تھا۔ ماموں اور ابوبکر بھی وہیں موجود تھے۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ پلیز بیٹھے نا۔ وہ بہت حیران تھی۔ سر عباس اور ان کے گھر میں؟ عباس بیٹھ گیا تھا۔ وہ بھی ماموں کے ساتھ آ بیٹھی۔ آفس میں اچانک آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ بابا اپنے امپلائیز کے بارے میں بہت ٹچی ہیں۔ وہ خود بھی عیادت کو آنا چاہ رہے تھے، مگر ضروری کام تھا سو نہ آ سکے، مجھے آنا پڑا۔ عباس اپنے آنے کی وجہ بتا رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ تھینک یو سر، آپ نے خواہ زحمت کی، ورنہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مگر آفس میں تو آپ ٹھیک نہیں تھیں، سو آپ کی عیادت ہمارا فرض بنتا ہے۔ عباس نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے ماموں اور ابوبکر کو دیکھا۔ یہ سر عباس ہیں، میں انہی کے انڈر کام کرتی ہوں۔ یہ ہماری فرم کے اونر شاہ زیب صاحب کے بیٹے ہیں۔ اس نے ابوبکر اور ماموں کو بتایا تو دونوں نے بغور عباس کو دیکھا۔ اور سر، یہ میرے ماموں ہیں اور یہ ابوبکر۔ رابعہ نے تعارف کروایا تو عباس نے سر ہلا دیا۔ عباس ماموں سے بات کرنے لگ گیا تھا۔ بھابھی نے چائے بھجوا دی۔ آپ نے جو فائل بھجوائی تھی، مجھے اس سلسلے میں آپ سے ڈسکشن کرنی تھی۔ کیا ہم کچھ دیر تنہا بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ اصل میں ضروری فائل تھی تو سوچا آپ سے تفصیلی بات کر لوں۔ عباس نے چائے ختم کرتے ہی کہا تو رابعہ نے چونک کر دیکھا۔ ماموں اور ابوبکر عباس کی بات کا مطلب نہیں جانتے تھے، مگر رابعہ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے اسی لمحے سے ڈرتی تھی۔ کیوں نہیں، آپ بیٹھیں، ہم باہر چلتے ہیں، ماموں نے عباس سے کہا اور ساتھ ہی اٹھ کر ابوبکر کے ہمراہ باہر نکل گئے۔ رابعہ ہاتھ مسلتے دونوں کو باہر جاتا دیکھتی رہی۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کس حد تک پریشان ہوں گی، اس لیے میں نے کال کرنے کے بجائے خود آنے کی زحمت کی۔ رابعہ سر جھکائے لب بھینچے خاموش رہی۔ مجھے آپ کو تسلی دینی تھی، عادلہ کی طرف سے آپ بے فکر رہیں، اب وہ کچھ نہیں کر سکے گی، جو کچھ وہ کر چکی ہے صرف اسی کا خمیازہ بھگت لے تو کافی ہے۔ رابعہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ عباس سر جھکائے کہہ رہے تھے، میں بہت شرمندہ ہوں، آپ ہمارے ہاں کام کرتے ہیں، مگر ہماری وجہ سے آپ کو یہ سب سہنا پڑا۔ آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، جو بھی ہوا اس کی میں معافی مانگتا ہوں۔ ہماری آپس کی چپکلش آپ کے لیے نقصان کا باعث بن گئی۔ رابعہ حیرت سے دیکھتی رہی۔ اسے عباس سے ہونے والی پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ وہ اس شخص کی طرف سے کئی دن تک بدگمان رہی تھی اور اب انہیں اس نے سر جھٹکا۔ جو ہونا تھا ہو گیا سر، اس میں بھلا آپ کا کیا قصور؟ عباس نے دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ اینی وے، آئی ایم ریئلی سوری، عادلہ میری بیوی ہے، بھلے ہمارے درمیان اب کوئی ریلیشن نہیں رہا، مگر جو بھی ہوا میری وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے عادلہ سے بات کی؟ اس نے عباس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس سے بات کرنے اور تمام انتظامات کرنے کے بعد ہی آپ کے سامنے آیا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، اب عادلہ کوئی غلط حرکت نہیں کرے گی۔ رہ گئی وہ تصاویر، وہ بھی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سوشل میڈیا تک معاملہ نہیں پہنچنے دوں گا۔ عباس کے الفاظ پر رابعہ کو تسلی ہوئی تھی۔ اور ہاں، یہ بات ہمارے یعنی میرے اور آپ کے درمیان ہے، ہمارے درمیان ہی رہے گی۔ جی سر، اس نے سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ عباس نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ گھریلو حلیے میں سادہ سے لباس اور سر پہ دوپٹہ جمائے وہ کافی زیادہ اٹریکٹیو لڑکی لگ رہی تھی، خوبصورت بھی تھی اور رکھ رکھاؤ کی مالک بھی۔ آپ کل سے آفس آ رہی ہیں؟ رابعہ عباس کی نگاہیں محسوس کرتے ادھر ادھر دیکھنے لگی تو عباس نے پوچھا۔ نہیں سر، میں اب جاب نہیں کر سکتی، میں کوئی رسک نہیں لے سکتی، میں ریزائن کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ اس نے سادگی سے کہا تو عباس نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ نو، آپ ایسا نہیں کریں گی، میں آپ کو آپ کی تمام سیکیورٹی کی ضمانت دیتا ہوں، اب وہ عورت آپ پر کوئی بھی حملہ نہیں کرے گی۔ بات سیکیورٹی کی نہیں ہے سر، بلکہ کردار کی ہے، میں اپنے کردار پر کوئی الزام نہیں سہ سکتی۔ ابھی میری فیملی بے خبر،
مگر بعد میں کوئی ایشو کھڑا ہو جائے تو میں کس کس کو مطمئن کرتی پھروں گی، اس نے سنجیدگی اور دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ عباس نے چند پل اسے دیکھا۔ یہ آپ کا فائنل فیصلہ ہے؟ رابعہ نے سر ہلا دیا۔ اوکے، میں بابا کو کہہ دوں گا، آپ کو پوائنٹ بھی انہوں نے کیا تھا، آپ ریزائن بھیج دیجیے گا، وہی فیصلہ کریں گے۔ عباس سنجیدگی سے کہتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رابعہ بھی کھڑی ہو گئی۔ بہرحال آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کام کیا ہے، آپ ریزائن کریں گی تو ہمیں افسوس ہوگا، مگر آپ کو محصول بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ہماری کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر چکی ہیں اور ایگریمنٹ کے مطابق 6 ماہ سے پہلے آپ ریزائن نہیں کر سکتی۔ ہاں، کمپنی نکال دے تو اور بات ہے، عباس نے مزید کہا تو وہ چونکی۔ وہ بھول ہی گئی تھی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ لیکن میں جان بوجھ کر تو ریزائن نہیں کر رہی، میری پرابلم آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود آپ لوگ ایگریمنٹ کو اہمیت دیں گے، اس نے جلدی سے کہا۔ اب بابا ہی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اوکے، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھے ان نمبرز پر کال کر سکتی ہیں، عباس نے سنجیدگی سے کہتے پاکٹ سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ رابعہ نے خاموشی سے تھام لیا۔ وہ بیرونی دروازے تک سر عباس کو سی آف کرنے آئی تھی۔ سر عباس کو رخصت کر کے واپس آئی تو ماموں صحن میں ہی مل گئے تھے۔ چلے گئے تمہارے باس؟ جی، خیریت سے آئے تھے نا؟ جی بالکل، آفس کا کام تھا، اس نے اعتماد سے کہا۔ اچھا اندر چلو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اسے اپنے روم میں لے آئے تھے۔ تم نے ابو بکر کے بارے میں کیا سوچا؟ بستر پر بیٹھتے انہوں نے پوچھا تھا۔ رابعہ چند پل کے لیے خاموش رہ گئی تھی۔ اتنے دنوں میں جو بھی رائے قائم کر سکی ہوں اس کے مطابق ان میں کوئی برائی دکھائی نہیں دی، مزید جو آپ لوگ مناسب سمجھے۔ سنجیدگی سے اس نے اپنی رائے دے دی۔ تو میں تمہاری امی سے بات کر لوں؟ رابعہ نے سر ہلا دیا تھا۔ ماموں مسکرا دیے۔ خوش رہو، میں کل سہیل کو فون کر دوں گا، وہ خود ہی ابو بکر سے بات کرے گا۔ رابعہ نے سر ہلا دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اس سے چند اور باتیں۔ رابعہ خوش دلی سے ان کے ساتھ محو گفتگو رہی۔ ولید اپنے آفس میں تھا جب اس کے نمبر پر کاشفا کی کال آئی تھی۔ ہیلو ہائی کے فوراً بعد کاشفا نے سوال کیا۔ ولید، تم نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا کہ تم انگیج ہو؟ کافی تیزی سے کہا تھا۔ ولید نے گہرا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے یاد نہ رہو، مگر تمہیں کیسے علم ہوا؟ بک شاپ پر تمہاری فیانسی ملی تھی، اس سے باتوں کے دوران علم ہوا۔ میں ابھی تک شاکڈ ہوں، تم انگیجڈ ہو؟ اوہ، انا نے بتایا؟ ولید مسکرایا تھا۔ یہ تو خوشی کی خبر ہے، تم کیوں شاکڈ ہو گئی؟ ولید، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہیں لائک کرتی ہوں، اس کے باوجود تم نے مجھ سے یہ سب کچھ چھپایا، تم نے مجھے چیٹ کیا ہے۔ وہ کافی غصے میں تھی۔ ولید نے سنجیدگی سے موبائل کو گھورا۔ میں نے کسی کو کوئی چیٹ نہیں کیا، اور تم نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا کہ تم مجھے لائک کرتی ہو۔ تم میری اچھی دوست ہو، اور میں نے ہمیشہ اچھے دوستوں کی طرح تمہیں ویلکم کیا ہے۔ میں جو تمہیں کالز کرتی تھی، تم سے ملنے کو بےتاب رہتی تھی، تمہیں اپنے برتھ ڈے پہ انوائٹ کیا، ہر ایک سے ملوایا، جب بھی ملی خصوصی سلوک کیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں علم ہی نہیں، تم سب فیل کرتے رہے ہو، مجھے یقین تھا۔ پلیز کاشفا، وہ جو بھی تھا وہ سب ون سائیڈڈ تھا۔ انا از مائی کزن اینڈ ناؤ شی از مائی فیانسی۔ ہمارا ریلیشن ہمارے والدین کی خواہش تھی۔ تم میری بہت اچھی دوست، اور میں ہمیشہ اسی ریلیشن کو لے کر تم سے ملا ہوں۔ اب تمہیں علم ہو گیا نا؟ اب سوچ لو، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ آئی لو یو سو مچ۔ بے باکی سے اظہار محبت کرتی کاشفا ولید کو ایک دم بہت بری لگی تھی۔ پلیز کاشفا، ڈونٹ ریپیٹ اگین دس ٹاپک، یو آر جسٹ مائی فرینڈ اینڈ نتھنگ مور۔ سختی سے ٹوک دیا تھا۔ تمہاری جو بھی فیلنگز ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی میں نے تمہیں چیٹ کیا ہے، ڈونٹ بلیم می اگین۔ بٹ ولید، آئی لو یو سو مچ۔ دوسری طرف وہ پریشان ہو کر کہہ رہی تھی، دس از ناٹ مائی ہیڈک۔ ولید نے غصے سے کہا تھا۔ ولید، تم یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ دوسری طرف وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ تو تمہیں خود سمجھنا چاہیے، میں ایک انگیج پرسن ہوں، تمہیں چاہیے تھا کہ تم شروع میں ہی میرے متعلق تمام معلومات حاصل کر لیتی۔ ولید کا انداز دو ٹوک تھا۔ دوسری طرف بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ تم انا سے محبت کرتے ہو؟ کچھ دیر بعد وہ پوچھ رہی تھی۔ شاید، ولید نے سنجیدگی سے کہا۔ اور تمہاری وہ فیانسی؟ یقیناً وہ بھی کرتی ہے۔ دوسری طرف چند پل خاموشی طاری رہی، اور پھر ایک دم کال کٹ گئی۔ ولید نے لب بھینچتے موبائل ٹیبل پر ڈال دیا تھا۔ موبائل ٹیبل پر رکھتے وہ لب بھینچے خود پر ضبط کر رہی تھی جب اس کے ساتھ بیٹھی دوست نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ دوست اسے دیکھتی رہی۔ چھوڑو، تم میں کون سی کمی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکا تمہیں مل سکتا ہے۔ نہیں ڈیئر، وہ ایسا نہیں ہے کہ اسے بھول جاؤں۔ پہلی بار کسی مرد کی طرف میرا دل انوالو ہوا ہے۔ میں تو ابھی تک اسی شوق میں ہوں کہ وہ انگیج ہے، اور وہ بھی اس عام سی لڑکی سے جو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میں چاہوں تو ایک پل میں اسے برباد کر کے رکھ دوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں، دیوانوں کی حد تک۔ میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو لگا کہ پہلی بار زندگی میں لوٹی ہوں۔ میں نے رفتہ رفتہ اس سے تعلق بڑھایا کہ کہیں اسے شک نہ ہو جائے، اور اب جبکہ مجھے یقین تھا کہ میں جیت جاؤں گی، وہ کسی اور کے نام منسوب نکلا۔ وہ شدت سے روتے خفکی سے اسے دیکھتی رہی۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تمہیں پہلے ہی چاہیے تھا کہ اس سے شروع میں ہی پوچھ لیتی، یہ دھچکا تو نہ لگتا۔ اب وہ شاید تم سے ملنا بھی بند کر دے۔ نہیں، اگر اس نے مجھ سے رابطہ ختم کیا تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ تم یقین کرو، مجھے اس سے شدید محبت ہو گئی ہے۔ میں اس کے ساتھ کسی کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک دم آنسو صاف کرتے اٹل لہجے میں کہا۔ مجھ میں کیا کمی ہے؟ خوبصورت ہوں، جوان ہوں، اچھی فیملی سے ہوں۔ اسے تو مجھ پر مر مٹنا چاہیے تھا، مگر وہ مر مٹنے کو تیار نہیں ہوا، تمہاری تمام تر کوششوں کے باوجود۔
ہاں وہ بھی جانتا نہیں ہے کہ وہ کس کو انکار کر رہا ہے. میں کاشفہ ہوں، میں ہار نہیں مانوں گی. پہلی بار میں خود سے کسی مرد کی طرف بڑھی ہوں. اس کی خواہش میرے دل میں جاگی ہے. اب کیسے اسے کھو دوں؟ امپاسبل. لہجے میں ایک دم نخوت اور سرد پن اتر آیا تھا. میں اسے اس حد تک مجبور کر دوں گی کہ اسے مجھے قبول کرنا ہی ہوگا. میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گی، پتریلے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے دوست کی آنکھوں میں دیکھا تھا. چھوڑو یار، مجھے نہیں لگتا یہ لڑکا تمہارے پیچھے آنے والے باقی تمام پاگلوں جیسا ہوگا. ہی از اے چینج مین. اسی لیے تو وہ مجھے دل و جان سے بھاگ گیا ہے. اس میں کسی کو بھی مسحور کر لینے والی بات ہے. میں ابھی بھی نا امید نہیں ہوئی. میں کوشش کرتی رہوں گی جب تک وہ مجھے قبول نہیں کرے گا. دیکھنا، اسے مجھے قبول کرنا ہی ہوگا. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ کاشفا کو کوئی چیز پسند آ جائے اور وہ اسے نہ مل سکے. امپاسبل. لہجے میں اٹل پن تھا. اس کی دوست تعصب سے اسے دیکھتی رہی. کہاں تھی تم؟ وہ جیسے ہی چابی گھماتے گھر میں داخل ہوئی تھی، عبدالقیوم کی آواز نے روک دیا. اس نے دیکھا اس کی موم اور ڈیڈ دونوں موجود. دوستوں کے ساتھ تھی. موم کو بتا کے گئی تھی. کل سے تم غائب ہو، کچھ ہوش بھی ہے؟ عبدالقیوم نے اسے گھورا. او ڈیڈ، آپ مڈل کلاس لوگوں کی طرح بہیو مت کیا کریں. رات کسی شو میں جانا تھا، اب ہر بات آپ کو بتا کر کرنے سے تو رہی. ادھر تم غائب ہو، ادھر کل سے عادلہ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. نہ اس کا موبائل لگ رہا ہے اور نہ ہی گاڑی کا کہیں نام و نشان ہے. ہم رات بھر پریشان ہوتے رہے، تمہیں بار بار کال ملاتے رہے، تمہارا نمبر بند تھا. موم نے غصے سے کہا تو وہ چونک گئی تھی. اس کی دوستوں کو کال کر لیں. مشورہ دیا تھا. سب کر چکی ہوں، بلکہ بہانے سے اس کے سسرال بھی کال کر لیا. ملازمہ نے بات کی تھی، کہیں بھی کوئی خبر نہیں ملی. تو اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ کوئی چھوٹی بچی ہے، اس کا دوستوں کے ساتھ کہیں پروگرام بن گیا ہوگا، آ جائے گی شام تک. وہ تمہاری طرح ابھی اتنی آزاد خیال نہیں ہوئی کہ مجھے بتائے بغیر کہیں بھی نکل جائے. کل شام سے پہلے شاپنگ کا کہہ کر نکلی تھی، اس کے بعد کا کہیں علم نہیں. موم کے جواب پر کاشفہ نے منہ بنا لیا تھا. اوکے، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا. میں تم تینوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. ایاز نے علیحدہ میرے لیے پرابلمز کریٹ کر رکھی. تمہاری اپنی سرگرمیاں ہیں، ایک عادلہ میرے کہنے میں تھی، اب وہ بھی شروع ہو گئی ہے. عبدالقیوم نے ایک دم غصے سے کہا تھا. کاشفہ خاموش ہو گئی. وہ مصطفیٰ پاگل کتے کی طرح بو سونگتا پھر رہا ہے. اس کے ساتھی ہر جگہ اسے تلاش کرتے پھر رہے. وہ تو شکر ہے اس کے دوستوں نے بروقت اس کی کارروائی کا بتا دیا تھا، جو میں اسے ان کے پاس سے نکال لایا، مگر اس نے خود کو اور مجھے مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اور اب عادلہ، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اوہ ڈیڈ، ڈونٹ وری، وہ آ جائے گی. وہ کوئی نان سینس بچی نہیں ہے جو آپ یوں بیہیو کر رہے ہیں. نخوت سے کہہ کر ٹک ٹک کرتے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی. دیکھ لیا تم نے اپنی اولاد کی حرکتوں کو؟ میں ادھر کچھ کہہ رہا ہوں اور وہ کچھ سنے بغیر ہی نکل گئی. غصے سے بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا. مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ شروع سے ہی لمٹ میں رکھا ہوتا تو آج یہ دن کیوں دیکھنا پڑتا؟ مجھے تو عادلہ کی فکر ہو رہی ہے، نہ جانے کہاں رہ گئی. وہ بغیر کچھ کہے سنے کبھی گئی تو نہیں. عبدالقیوم نے بیگم کو گھورا اور موبائل پر نمبر ڈائل کرتے باہر چلے گئے تھے. وہ ایک مریض کی کیس ہسٹری پر ڈاکٹر سے ڈسکس کر رہی تھی جب مصطفیٰ کی کال آ گئی. السلام علیکم. اس نے ڈاکٹر سے معذرت کرتے کال پک کی تھی. وعلیکم السلام. کہاں ہیں؟ مصطفیٰ نے پوچھا. میں اسپتال میں ہوں. میں 5 منٹ میں آ کر آپ کو پک کروں گا. مگر میں تو اس وقت بزی ہوں. اس نے انا اور باقی گروپ فیلوز کو دیکھا. وہ سب ڈاکٹر کی بات بڑے دھیان سے سن رہی تھیں. آج ان کا اسپتال کی طرف وزٹ تھا. ایک مریض کی فائل ان کو ملی ہوئی تھی. اوکے، جلدی فارغ ہو لیں، میں ویٹ کر لوں گا. مصطفیٰ نے کہہ کر کال بند کر دی تھی. شہوار نے غصے سے موبائل بیگ میں ڈالا. وہ غصہ نہیں کرنا چاہتی تھی، ان سب حالات میں نارمل انداز میں نمٹنا چاہتی تھی، مگر پھر ایک دم غصہ آنے لگا تھا. اسے فارغ ہونے میں آدھا گھنٹہ لگا تھا. مصطفیٰ کے میسج کے مطابق وہ گیٹ کے باہر ویٹ کر رہا تھا. وہ انا اور باقی لوگوں کو اللہ حافظ کہہ کر جلدی سے باہر آ گئی تھی. مصطفیٰ گاڑی میں موجود تھا. اسے آتے دیکھ کر فرنٹ ڈور کھول دیا. وہ گاڑی میں بیٹھ گئی. مصطفیٰ نے مسکرا کر دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی. آج کا دن کیسا گزرا؟ اچھا تھا، بزی اور تھکن سے بھرپور. وہ اپنے آپ کو ان سب حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر چکی تھی، مگر وہ پرانے رویے اب ایک دم بدلنے سے دو رہے تھے. عائشہ کو شاپنگ کے لیے جانا تھا. مجھے کال کی تھی کہ تمہیں بھی ساتھ چلنا ہے، سو مجھے لینے آنا پڑا. اس دن ایاز والی حرکت کے بعد اب تنہا بھیجنے کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، سو مجھے خود لینے آنا پڑا. شہوار خاموش رہی تھی. مصطفیٰ نے ایک دو بار اسے دیکھا. ہم گھر نہیں جا رہے کیا؟ گاڑی نے جیسے ہی یو ٹرن لیا شہوار چونکی. بتایا تو ہے شاپنگ کے لیے جانا ہے پہلے، مصطفیٰ نے کہا تو وہ چونکی. میں سمجھی تھی کہ شاید پہلے گھر جانا ہے. اس نے کہا. مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، آج کا دن بہت بزی گزرا تھا تو دوپہر میں کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں مل سکا. اس نے جھجکتے کہا تو مصطفیٰ چونکا تھا. کسی ریسٹورینٹ میں چلتے ہیں پھر، مصطفیٰ نے کہا. نہیں نہیں، اس نے فوراً انکار کر دیا. دوسرے معنوں میں وہ مصطفیٰ کے سامنے یوں بھوکا کہہ کر شرمندہ ہو رہی تھی. یہیں کہیں سے اگر کچھ کھانے کو مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، میں کسی ریسٹورینٹ میں نہیں جاؤں گی. اوکے، مصطفیٰ نے اسے بغور دیکھتے سر ہلا دیا. کچھ دیر بعد مصطفیٰ نے KFC کے سامنے گاڑی روکی. یہیں بیٹھیں گی یا پھر اندر چلیں گی؟ مصطفیٰ نے اس سے پوچھا. یہیں منگوا لیں. اوکے، گاڑی کا دروازہ لاک کر لیں، میں آتا ہوں. باہر نکلتے مصطفیٰ نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا. وہ خاموشی سے دروازہ لاک کیے بیٹھی رہی تھی. کچھ دیر بعد مصطفیٰ شاپرز لیے واپس آیا اور شیشے کو نوک کیا تو اس نے لاک کھول دیا. مصطفیٰ نے اسے شاپر تھما دیا تھا.
شہوار نے شاپر کے اندر دیکھا، ڈرنکس کے علاوہ 3 جمبو سائز برگر تھے، ساتھ میں چپس اور سلاد بھی۔ آپ لیں گے؟ اپنے لیے برگر اور ½ لیٹر کی بوتل نکال کر باقی شاپر مصطفیٰ کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ضرور، لنچ تو میں نے بھی نہیں کیا تھا۔ مصطفیٰ نے شاپر تھام دیا۔ ویسے کہیں باہر اکیلے ساتھ مل کر کھانے پینے کا ہمارا یہ پہلا اتفاق ہے نا؟ برگر کھاتے مصطفیٰ نے کہا تو وہ چونکی۔ ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ اسے ہی مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں بڑی عجیب سی اٹریکشن تھی۔ اس نے فوراً گھبرا کر سر جھکا لیا تھا۔ ہو سکتا ہے نہیں، بلکہ یقیناً یہ پہلا اتفاق ہی ہے۔ مصطفیٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ شہوار خاموش رہی۔ وہ بھلا اس سے کیا کہتی؟ مصطفیٰ کا موڈ نارمل اور خوشگوار تھا، اور وہ کوئی ایسی ویسی بات کہہ کر اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اب سب کچھ نارمل روٹین میں لینے اور سب نبھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کولڈ ڈرنک پی رہی تھی۔ جب ہی مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا، اس نے حیرت سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ میں ایک ہی گلاس لایا ہوں، مصطفیٰ مسکرا کر کہتے کولڈ ڈرنک پینے لگا، جبکہ شہوار ایک دم کنفیوز ہو گئی تھی۔ بھائی یہ بھی لو نا، یہ سب میں کھانے کے لیے لایا ہوں، دیکھنے کے لیے نہیں۔ باقی کھانے کی اشیاء کی طرف اشارہ کر کے مصطفیٰ نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ ویسے آج موڈ کچھ بہتر ہے، خیریت ہے نا؟ مصطفیٰ نے آرام و سکون سے اسے اپنی بات مانتے دیکھ کر شرارت سے کہا تھا۔ شہوار خاموشی سے فنگر چپس کھاتی رہی۔ ویسے آج ہوا کیا ہے؟ اتنی بڑی تبدیلی بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ایشو نہیں، سب خیریت ہے نا؟ مصطفیٰ اپنا برگر ختم کر چکا تھا۔ اس نے شہوار کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو اس نے گرفت سخت کر دی تھی۔ کیا خیال ہے، آج سورج مشرق سے تو نہیں نکلا تھا نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو وہ ایک دم پلکیں گرا گئی۔ آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں، پلیز ہاتھ چھوڑیں میرا، اس نے لرزتی آواز میں کہا تو مصطفیٰ ہنس دیا۔ ارے ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، شرارت سے کہا۔ شہوار کی بھوک پیاس سب ایک دم مٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی آ مصطفیٰ نے اسے بغیر دیکھے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اب ایک لفظ بھی نہیں کہے گی، وہ سب کچھ خاموشی سے جھیلنے کی کوشش کرے گی، مگر اب یہ سب خاموشی سے جھیلنا بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ اسے مصطفیٰ کی محبت اور خلوص سے انکار نہیں تھا، مگر وہ خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتی تھی۔ اس نے آہستگی سے آنکھوں کی نمی کو صاف کیا تھا اور آہستگی سے باقی کا برگر کھانے لگی۔ مصطفیٰ کے نمبر پر کال آنے لگی تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ہاں عائشہ؟ نہیں، ہم راستے میں ہیں، بس پہنچ رہے ہیں۔ تم کدھر؟ اوکے، ہم آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے کال بند کر دی تھی۔ مصطفیٰ نے گاڑی ڈرائیو کی تو اس نے برگر ختم کرتے تمام چیزیں واپس شاپر میں ڈال دی تھی۔ کہاں تھے تم دونوں؟ میں اتنی دیر سے کال کر رہی ہوں۔ وہ دونوں جیسے ہی عائشہ لوگوں کے پاس پہنچے اس نے کہا تھا۔ ہم لنچ کرنے لگ گئے تھے۔ یعنی ہوٹلنگ کر کے آئے ہو تم دونوں؟ دریا نے تیکھے تیوروں سے شہوار کو دیکھتے طنزیہ پوچھا تھا۔ میں نے تو آفر کی تھی، مگر یہ محترمہ مانی ہی نہیں، مجبوراً ہمیں KFC سروس لینا پڑی۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر کہتے شہوار کو دیکھا۔ شہوار سب کو نظر انداز کرتے ماں جی کے پاس جا رکی تھی۔ ہم نے روسی لباس اور کچھ اور اشیاء خریدنی تھی، سوچا کہ شہوار کو بھی بلا لیں، ماں جی نے محبت سے کہا تو شہوار ہلکا سا مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد وہ مارکیٹ کی کئی شاپس دیکھ چکے تھے، مگر مصطفیٰ کو کوئی لباس پسند نہیں آ رہا تھا۔ بعض سوٹ تو اچھے خاصے تھے، شہوار کو بھی اچھے لگے تھے، مگر مصطفیٰ نے کوئی نہ کوئی نقص نکال کر رد کر دیے تھے۔ توبہ، کتنے مشکل پسند ہو تم، ابھی ہم نے اور بھی بہت کچھ لینا ہے اور تمہیں کوئی سوٹ ہی پسند نہیں آ رہا، ہر ایک میں کیڑے نکال رہے ہو۔ ایک اچھے خاصے سوٹ کو ریجیکٹ کرنے پر عائشہ نے ٹوکا تو مصطفیٰ ہنس دیا۔ تم ایسا کرو، شہوار کو لے کر جاؤ اور سوٹ پسند کر لو، ہم تینوں اتنی دیر میں کچھ اور خرید لیتی ہیں۔ جوں جوں دن کم ہو رہے ہیں کام بڑھتا جا رہا ہے، بس 1-2 دن میں یہ بازار کے چکر ختم کرنا چاہتی ہوں میں۔ 1-2 اور جگہوں سے بھی ناکام اٹھنے پر ماں جی نے کہا تھا۔ شہوار ایک دم پریشان ہوئی تھی۔ میں نہیں جا رہی، جو بھی لینا ہے خود ہی لے لیں، اس نے فوراً کہا تھا۔ مصطفیٰ نے گھورا تو عائشہ ہنس دی۔ گھور کیوں رہے ہو؟ جتنی دیر سے خوار کروا رہے ہو ہم سب کو، یہ بیچاری کیا ہم سب کی بھی ہمت جواب دے چکی ہے۔ ویسے سچ سچ بتاؤ، اب تک کتنی خواتین کو شاپنگ کرا چکے ہو؟ بڑی اپ ٹو ڈیٹ معلومات ہیں خواتین کی خریداری سے متعلق، اللہ معاف کرے اتنے تو ہم بھی باخبر نہیں ہیں، عائشہ نے کہا تو مصطفیٰ ہنس دیا۔ سیدھا سادہ مجھ پر اٹیک کر رہی ہیں، بس یہ ہے کہ مجھے ان میں سے کوئی بھی لباس پسند نہیں آیا۔ ہائے اللہ، اتنے پیارے سوٹتے تھے، عائشہ نے آنکھیں دکھائیں۔ اچھا بحث بند کرو، ادھر کھڑے ہونا فضول ہے، جو بھی پروگرام ہے وہ بتاؤ، ماں جی نے ٹوک دیا تھا۔ ادھر ایک بوتیک ہے، وہاں کچھ دیکھ لیتے ہیں، اگر مصطفیٰ کو پھر بھی کچھ پسند نہیں آیا تو یہ خود ہی کچھ کرے گا، عائشہ نے کہا تو مصطفیٰ نے فوراً ساتھ تسلیم خم کیا تھا۔ اوکے، تم تینوں چلے جاؤ، میں اور دریا باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اتنی دیر میں، ماں جی نے کہا تو دریا کے چہرے کے زاویے ایک دم بگڑے تھے، تاہم وہ ان کے سامنے خاموش رہی تھی۔ عائشہ کے بتائے گئے بوتیک میں بھی اچھی ویرائٹی تھی اور کلرز بھی یونیک تھے، ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس تھا۔ اب بتاؤ کون سا پسند آیا؟ مختلف ڈریسز چیک کرنے کے بعد عائشہ نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ یہ دونوں کلرز کیسے ہیں؟ اور ڈریس بھی اچھے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ دونوں ڈریس سلیو لیس بھی نہیں ہیں۔ مصطفیٰ نے ڈیپ ریڈ کلر اور دوسرا لائٹ گریپ کلر کے لباس پسند کیے تھے۔ عائشہ نے فوراً ساری لا دیا تھا، دونوں سوٹ ایک سے بڑھ کر ایک تھے اور کام اس قدر زبردست تھا کہ چند پل کے لیے آنکھیں چند آ جائیں۔ شکر ہے تمہیں پسند تو آیا، میرا خیال ہے دونوں پیک کرا لیتے ہیں، کمی بیشی بعد میں بھی کرا سکتے ہیں۔ بارات اور ولیمہ دونوں کے لیے کلرز اچھے ہیں۔ عائشہ کو بھی یہ کلرز بہت پسند آئے تھے، وہ ایک دم مطمئن ہوئی تھی۔ تمہیں کیسے لگے؟ اچھے ہیں نا؟
عائشہ نے شہوار سے پوچھا جو مسلسل خاموش تھی۔ اچھے ہیں بٹ اس کے سامنے پرائس ٹیگ تھے، دونوں ڈریس بہت زیادہ مہنگے تھے۔ اس کی قیمت دیکھ لو، اس نے آہستگی سے عائشہ سے کہا تھا۔ دیکھ چکے ہیں، مصطفیٰ کو پسند ہے تو پھر قیمت کیوں دیکھیں؟ ویسے بھی تم کسی سے کم ہو کیا؟ تم سے زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے۔ عائشہ نے بھی آہستگی سے کہا تو وہ پھر خاموش ہو گئی تھی۔ سب خوش تھے، مطمئن، پرسکون، جبکہ وہ خود ایک عجیب سی کشمکش میں تھی۔ مصطفیٰ نے پیمنٹ کی اور وہ لوگ گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ شکر ہے یہ بڑا مسئلہ تو حل ہوا۔ ویسے بھی چند دن بعد شہوار نے گاؤں چلے جانا ہے، باقی کی تیاریاں تو ہوتی رہیں گی، عائشہ نے کہا تو شہوار نے سنجیدگی سے دونوں کو دیکھا۔ مصطفیٰ کا موڈ سارا وقت خوشگوار رہا تھا، اس وقت بھی عائشہ کی بات پر مسکرا دیا۔ کارڈ پرنٹ ہو کر آ گئے ہیں شہوار، تم نے جس چیز کو بھی انوائٹ کرنا ہے بتا دینا، اپنی دوستوں وغیرہ کو۔ عائشہ اب اس سے مخاطب تھی، وہ عائشہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ انا کے علاوہ میری کوئی ایسی خاص دوست نہیں ہے کہ اسے انوائٹ کروں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر پھر بھی کالج فیلوز تو ہوں گی، ساتھ پڑھنے والی لڑکیاں۔ نہیں، کسی کو بھی نہیں بلانا، ہاں ان کو کارڈ دینا ہے، آہستگی سے کہہ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اب کہاں جانا ہے، ماں جی کے پاس یا گھر؟ مصطفیٰ نے گاڑی ڈرائیو کرتے پوچھا۔ میں تو ماں جی کے پاس جاؤں گی، تم البتہ شہوار کو گھر ڈراپ کر دو، کالج سے آئی ہے، تھکی ہوئی ہوگی، ہم آرام سے اپنی شاپنگ مکمل کر کے آئیں گے۔ عائشہ کے جواب پر مصطفیٰ نے سر ہلا دیا۔ عائشہ نے فون کر کے دوریا سے پوچھا تھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، پھر مصطفیٰ نے اسے مطلوبہ جگہ پر ڈراپ کر دیا۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے مصطفیٰ نے شہوار کو دیکھا، وہ گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ شہوار کا آج کا رویہ چینج تھا، وہ اگر خوش دکھائی نہیں دے رہی تھی تو ناخوش بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے رویے نے مصطفیٰ کے اندر خوشگوار سے تاثرات پیدا کر دیے تھے۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ اسے اس طرح گمسم انداز میں دیکھ کر مصطفیٰ نے پوچھا تو اس نے چہرہ موڑ کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ کچھ نہیں کہہ کر وہ شولڈر بیگ کے اسٹریپ سے کھیلنے لگی تھی۔ ایاز کا کیا بنا؟ کچھ توقف کے بعد اس نے اسی طرح سر جھکائے پوچھا۔ تلاش جاری ہے، وہ کہیں روپوش ہو چکا ہے، میرا خیال ہے اس کی فیملی اس کے ٹھکانے سے باخبر ہے، مگر بغیر کسی سالڈ ریزن کے اس کے والد پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، ورنہ اب تک وہ لاک اپ میں بند ہوتا، مصطفیٰ نے تفصیلاً بتایا۔ ایک اور خبر ہے۔ ڈرائیو کرتے مصطفیٰ کو اچانک یاد آیا تو چونکا۔ شہوار نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ عادلہ بھابی کا بھی کہیں اتا پتہ نہیں مل رہا، عبدالقیوم کے گھر کا فون ٹریس کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق اطلاع ملی ہے کہ عادلہ چند دن سے کہیں غائب ہے۔ کہاں؟ کوئی خبر نہیں۔ فون کانورسیشن کے مطابق تو گھر والے بھی بے خبر ہیں، مگر میرا اندازہ ہے کہ یہ بھی ان لوگوں کی ہی کوئی چال ہے، ان کے علم میں ہے کہ ہم ایاز کو تلاش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری توجہ بٹانے کے لیے عادلہ اور ایاز دونوں کو ہی کہیں منتقل کر دیا گیا۔ آفٹر آل عادلہ بھابی سے ابھی بھی ہمارا ریلیشن برقرار ہے، شاید ان کو ڈر ہو کہ ہم عادلہ کو بنیاد بنا کر کوئی ایکشن نہ لیں، بہرحال یہ ہمارا تجزیہ ہے جو غلط ثابت بھی ہو سکتا ہے، مصطفیٰ نے بتایا تو وہ حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ اوہ، ان لوگوں نے عادلہ بھابی کو تلاش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی؟ فی الحال تو نہیں کر رہے، اور یہی بات ہمیں مشکوک کر رہی ہے، کسی کی بیٹی غائب ہو اور چند دن گزر اور وہ پھر بھی نارمل زندگی گزار رہے ہوں، امپاسبل ہے۔ اور ان کے گھر والے؟ شہوار کے لیے یہ بڑی حیران کن خبر تھی۔ اندرونی حالات کو تو ہمیں بھی علم نہیں ہے، بہرحال مجھے ان سب میں بھی ان لوگوں کی کوئی چال ہی لگ رہی ہے۔ عادلہ بھابی ہمارا ہیڈک نہیں ہے، فرض کریں اگر وہ واقعی غائب ہیں یا کہیں روپوش ہیں تو یقیناً ان کی فیملی بے خبر نہیں ہوگی، ورنہ کہیں نہ کہیں یہ لوگ کوئی FIR درج کرواتے، تلاش کرتے، سرچ کرتے، مگر یہ لوگ نارمل روٹین کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جیسا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس سے تو ایک بات ہی شو ہوتی ہے، یا تو عادلہ اپنی فیملی کو بتا کر کہیں غائب ہے، یا پھر فیملی نے خود ہی کہیں روپوش کر دیا ہے۔ شہوار حیرت سے سب سن رہی تھی۔ کیا گھر میں کسی اور کو بھی ان کی گمشدگی کا علم ہے؟ میرا مطلب عباس بھائی یا انکل وغیرہ؟ کچھ توقف کے بعد اس نے مزید پوچھا تھا۔ نہیں، اگر علم ہوتا تو میرا خیال ہے مجھ سے ذکر تو ضرور کرتے، اس نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھا، وہ پھر سابقہ کیفیت میں چلی گئی تھی، یعنی گمسم اور سنجیدہ۔ سور پسند آئے؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر پوچھا۔ میری پسند کا کیا عمل دخل، اتنا کچھ ہو رہا ہے، مجھ سے پوچھ کر تو نہیں ہو رہا، وہ ایک دم تلخی سے کہہ گئی تھی۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا، یعنی ابھی تک اسی مقام پر تھی وہ۔ اب ان اعتراضات کا کیا فائدہ، ہماری شادی ہو رہی ہے، مصطفیٰ نے بھی سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں اعتراض کر بھی نہیں رہی، آپ نے ایک سوال پوچھا اور میں نے جواب دے دیا، سمپل، سابقہ تلخی سے کہہ کر وہ باہر دیکھنے لگی۔ ویسے بھی میرے اعتراضات کو کون سا کسی نے مان لینا ہے؟ وہ اگلے ہی پل خود ترسی کی کیفیت کا شکار ہونے لگی تھی۔ جب علم ہے تو پھر بحث کا فائدہ؟ مصطفیٰ نے بھی سنجیدگی سے کہا تو شہوار نے پلٹ کر دیکھا، آنکھوں میں تلخی برقرار تھی۔ زبردستی کے ریلیشن میں ہمیشہ بحث ہی جنم دیتی ہے، اعتراضات، تنقید وغیرہ کے ایشوز اٹھتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے۔ لڑنے کا موڈ ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ لب بھینچ کر چہرہ موڑ گئی۔ اچھا ہوا تم نے میری غلط فہمی دور کر دی، ورنہ تمہارے بدلے رویے کو دیکھ کر میں خواہ ہی خوش فہم ہونے لگ گیا تھا۔ مصطفیٰ کا انداز تنزیہ ہوا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ بہرحال اپنے اندر کی اکھاڑ پچھاڑ کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ لب بھینچے باہر دیکھتی رہی۔ گاڑی کچھ دیر بعد گھر کے گیٹ کے سامنے رکی تو چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ اسے یہاں بند ہوئے 8 دن گزر گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے عباس نے پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی۔ شروع کے 2 دن وہ بغیر کچھ کھائے پیے پڑی رہی تھی، مگر اس کے بعد بھوک پیاس کے سامنے ہمت ہار گئی تو کمرے سے نکل کر کچن میں آئی۔
کچن میں کھانے کا تمام سامان موجود تھا، مگر رہائی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کھا پی کے وہ نئے سرے سے گھر سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگی تھی، مگر اس لاؤنج نما کچن اور کمرے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ باہر سے ہر وقت کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اسے خوفزدہ کرتی رہتی تھیں۔ نہ ہی اس کے پاس کوئی موبائل تھا اور نہ ہی کوئی ذریعہ۔ ان گزرے 8 دنوں نے اس کے اندر کی ساری اکڑ ختم کر دی تھی۔ نہ جانے اس کے گھر والے کیا سوچتے ہوں گے، اس کی تلاش بھی کرتے ہوں گے یا پھر خاموشی اختیار کر لی ہوگی۔ وہ عجیب سی خدشوں میں مبتلا تھی۔ وہ چیخ چلا کے توڑ پھوڑ کر کے بھی دیکھ چکی تھی، مگر یہاں کوئی بھی نہ تھا جو اس کی مدد کو آتا، اور سب سے بڑھ کر اس تنہائی کا خوف اور اذیت اسے الگ تھا۔ اگر وہ چند دن مزید اس قید خانے میں قید رہی تو ضرور اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ یہاں ایک ٹی وی کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا، اور وہ ٹی وی دیکھ دیکھ کر بھی اب پاگل ہو چکی تھی۔ وہ روز عباس کی آمد کی منتظر رہتی تھی اور روز رات کو مایوس ہو کر گر جاتی تھی۔ یہاں مضبوط دیواروں اور کھڑکیوں کی فصیل تھی جس کے پار اس کا بھاگ کر نکل جانا ناممکن تھا۔ اگر ایک بار میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تو رابعہ اور عباس، تم دونوں دیکھنا میں کیسے نپٹوں گی تم دونوں سے۔ وہ تصاویر تو محض ایک دھمکی تھی، اصل بدلہ تو میں اب لوں گی۔ نفرت سے سوچتے سوچتے وہ ایک دم لب بھیج گئی تھی۔